رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یہ نہ کہے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ وہ پختگی اور اصرار سے سوال کرے اور بڑی رغبت کا اظہار کرے۔ باوضو سونے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو ہو کر اللہ کے ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر رات کو کسی وقت اس کی آنکھ کھلے اور بستر پر اپنا پہلو وغیرہ بدلے اور اللہ سے دنیا و آخرت کی کوئی خیر مانگ لے تو وہ اسے عنایت فرما دے گا۔ وضو میں احتیاط کرنے کی تلقین۔ ایک شخص نے وضو کیا تو اپنے پاؤں پر ایک ناخن جتنی جگہ چھوڑ دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا اور فرمایا، واپس جاؤ اور اپنا وضو خوب اچھی طرح کرو۔ وہ واپس گیا، حکم پر عمل کیا، پھر نماز پڑھی۔ 3 دعائیں جو رد نہیں ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: والد کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ ایمان کی نشانی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیکی کر کے خوش ہوا اور برائی کر کے پریشان ہوا وہ مومن ہے۔ مسواک کی فضیلت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مسواک کا لازمی طور پر اہتمام کرو، کیونکہ یہ منہ کو پاک کرنے والا اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ حلال و حرام مال کی پرواہ کرنے کا بیان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ اللہ سے دعا کا اہتمام۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت ایک شخص مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی اور یہ دعا کی، اے اللہ میری مغفرت کر دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تو نے جلدی کی، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو اللہ کی شایان شان اس کی حمد بیان کر اور پھر مجھ پر صلات درود بھیج۔ پھر اللہ سے دعا کر، کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور شخص نے نماز پڑھی، اس نے اللہ کی حمد بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ بارش برستے وقت کی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب بارش برسنے لگتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے اللہ زور سے برسا اور اسے مفید بارش بنا۔ قرض کی ادائیگی میں مہلت کا بیان۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پسند کرتا ہے کہ اللہ اسے اپنے سائے میں جگہ دے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے۔ مردوں کے لیے ریشم اور سونا حرام ہے۔ سرور کونین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم لیا اور اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور سونا لیا اور اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا، پھر فرمایا، بلا شبہ یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو
معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے اور اسی حل کی موجودگی کے احساس کا نام امید ہے۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجیے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ یہ تمہاری جو حیثیت ہے، یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔